السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اسلام میں معاملات کی بڑی اہمیت ہے اور اس کی تاکید کی گئی ہے۔ قرآن پاک کے اندر کہا گیا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، کہ جو بھی معاہدہ کرو، جو بھی ایگریمنٹ کرو، اس کو پورا کرو، اس لیے کہ جس قسم کا بھی ایگریمنٹ کسی پارٹی کے ساتھ آپ نے کیا ہوگا اور اس میں خیانت کی ہوگی یا اس کے ساتھ میں کمی یا بیشی کی ہوگی، اس بارے میں آخرت میں اس کا سوال کیا جائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بھی معاملات کی بڑی اہمیت تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں بہت زیادہ تاکید کیا کرتے تھے۔ جابس وغیرہ کے سلسلے میں یا کہیں پر کام ہم کرتے ہیں تو دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں، دو طرح کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں۔ ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے وقت کے ساتھ میں، اور ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کام کے اعتبار سے۔ وقت کے اعتبار سے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جہاں پر بھی جاب کر رہے ہیں، کسی کمپنی میں یا کسی آفس میں، تو کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ کی جاب جو ہے 8 آورس کی ہے، 8 گھنٹے ہے۔ صبح میں 9 بجے آپ کو جانا ہے اور شام میں جو ہے 4 یا 5 بجے، جو بھی 8 گھنٹے کا ڈیوریشن بنتا ہو، اس وقت میں آپ کو جانا ہے، واپس ہونا ہے۔ یعنی انٹری اس وقت میں ہوگی اور ایگزٹ اس وقت میں ہوں گے، چیک ان اس وقت ہوگا، چیک آؤٹ اس وقت ہوگا۔ تو یہ ایک طرح سے ایگریمنٹ ہے۔ تو یہاں پر جو سیلری دی جاتی ہے وہ سیلری وقت کو لے کر ہے کہ آپ 8 گھنٹے یہاں دے رہے ہیں تو اس میں 1 گھنٹے کی سیلری اتنی ہے، تو یہ 8 گھنٹے کی سیلری اتنی ہوئی۔ اور مہینہ جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو وہاں پر سیلری وقت کو کاؤنٹ کر کر دی جاتی ہے کہ آپ کتنا وقت دیے ہیں اور کتنا وقت نہیں دیے ہیں، آپ سے کتنا وقت مانگا گیا تھا اور آپ نے کتنا وقت دیا اور کتنا نہیں دیا، یہ ہوتا ہے۔ دوسرا طریقے کا ایگریمنٹ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کام کی بیس پر۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی کمپنی کو یہ آرڈر دیا کہ آپ مجھے جو ہے اتنا کام کر کے دیجئے یا یہ چیزیں بنا کر دیجئے، اس کی کوانٹٹی یہ ہوگی اور اس کی کوالٹی یہ ہوگی۔ تو یہاں پر جو سیلری ملتی ہے یا یہاں پر جو پیمنٹس ملتی ہیں وہ کام کی بنیاد پر ہوتا ہے، وقت کی بنیاد پر نہیں ہوتا۔ وقت وہ ان لوگوں کے درمیان میں انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ اتنے وقت میں ہم دینا ہے، لیکن اصل بیس وہ ہوتا ہے پروڈکٹ۔ تو دو طرح کے ایگریمنٹس ہوئے، ایک وقت کے اعتبار سے اور ایک پروڈکٹ کے اعتبار سے یا کام کے اعتبار سے۔ چلیے ہم آتے ہیں کہ اسلام نے جو کہا تھا کہ اپنے معاہدات کو یا اپنے معاملات کو درست رکھو سے پورا کیا کرو، تو ان معاملات یا ان معاہدوں میں سے ایک عہد جو ہم نے اپنی کمپنی کے ساتھ یا ہم نے اپنے آفس کے ذمہ دار کے ساتھ میں کیا ہے وہ وقت کا ہے۔ تو لہٰذا جب ہمیں کام دیا جائے اور کہا جائے کہ 8 گھنٹے میں یہ کام، آپ کو 8 گھنٹے کام کرنا ہے، تو یہ پورے 8 گھنٹے میں ہمیں پورا وقت آفس کے کاموں کے لیے لگانا ہے۔ اس سے ہٹ کر ہم کوئی اور دوسرا کام ذمہ دار کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے۔ چونکہ ان 8 گھنٹوں کے اندر نماز کا وقت ہوتا ہے تو ذمہ دار اس کی اجازت دے دیتا ہے۔ ان 8 گھنٹوں میں دوپہر میں لنچ بریک ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار اجازت دیتا ہے۔ ان 8 گھنٹوں میں ہمیں ٹی یا کافی یا پھر ضرورت کے لیے جانا ہوتا ہے تو وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہے چیز دونوں کے درمیان میں۔ تو ان چیزوں کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کوئی دوسرا کام اگر ہم کرتے ہیں تو یہ اسلامک اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ وقت کے اعتبار سے کہیں پر جاب کر رہے ہوں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان ڈیوٹی آورس میں کوئی دوسرا کام بالکل نہ کرے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر کرتے ہیں، جیسے کہ آج کل ہو رہا ہے کہ چیک ان کیا، ورک فرام ہوم ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو چیک ان لاگ ان کیا اور اس کے بعد میں پھر جو ہے دوسرے کام میں لگ گئے، سسٹم پہ ہی بیٹھے بیٹھے واٹس ایپ چیٹنگ چل رہی ہے، یا سسٹم آن ہے کوئی دوسرے کام میں جا رہے ہیں، اور برابر جو ہے لاگ آؤٹ برابر ٹائم پر ہو رہا ہے، لیکن درمیان میں جو 8 گھنٹے کام کرنا تھا وہ 8 گھنٹے میں ہم 3 گھنٹے یا 2 گھنٹے کوئی دوسرے کام میں لگ رہے ہیں۔ تو اسلامی کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ کمپنی کا ذمہ دار نہیں دیکھ رہا ہے یا آفس کا ذمہ دار یا مینیجر نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، اس کا خاص ہمارا خیال ہونا چاہیے۔ تو یہ چیز ہمارے معاشرے کے اندر آج کل بہت زیادہ اس کی کمی پائی جا رہی ہے۔ چاہے انٹری کرنے کا موقع ہے تو وہی چل رہا ہے کہ انٹری برابر ٹائم پر ہو رہے ہیں، چیک ان برابر ہو رہا ہے، چیک آؤٹ برابر ہو، لیکن جو ڈیوریشن ہے اس ڈیوریشن کے اندر دوسرے کاموں میں ہم مشغول رہ رہے ہیں۔ تو یہ عہد کی یا یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، اسلام اس سے منع کرتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔
اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ ایک تو بات یہ ہے کہ آخرت میں اس کی پوچھ ہوگی، دوسری بات یہ ہے کہ ہم جو وقت کے ساتھ میں ہماری سیلری متعلق ہے یا اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، تو ہم جب مہینہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے تو ہمارا وقت وہاں پر رجسٹر کے اندر یا سسٹم میں بتاتا ہے کہ انہوں نے پورا وقت دیا ہے، جبکہ ہم نے پورا وقت دیا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس پر جو سیلری ملتی ہے، تو وہ جو سیلری جس پر آپ نے کام نہیں کیا پھر بھی آپ لے رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہوگی، اور جائز نہیں ہے۔ یہ آج کل کے معاشرے کے اندر تو جائز اور ناجائز کی کوئی ٹرم رہتی ہی نہیں ہے، باقی لوگ ہر طرح کے مال کو جائز ہی سمجھتے ہیں، بس آنا چاہیے کہاں سے بھی آ جائے۔ تو یہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں یا اپنے بچوں کو کھلا رہے ہیں، اس کی وجہ سے عبادات درست نہیں ہوں گے، اس کی وجہ سے ایمان میں اور روحانیت میں ترقی نہیں ہوگی، پستی ہوگی، تنزلی آئے گی۔ تو ہمیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بچانا چاہیے کہ میری کس سیلری سے بچے کھا رہے ہیں، اس پر غور کرنا چاہیے، اور میں نے جو معاہدہ کیا ہے وہ غلط، اس میں جو ہے ہم خیانت کر رہے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔